بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تاریخ فدق کا آپ 11واں ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا مقصد نہ کسی مذہب کی توہین ہے اور نہ ہی کسی فرقے کی محترم شخصیت کی اہانت کرنا۔ ہم اس پروگرام کو صرف اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اشرف آصف جلالی جیسے لوگوں کے فتنے سے آگاہ کیا جائے اور مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ حقیقت فدق کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں کہہ دیا تھا کہ آج کا ایپیسوڈ یہ موضوع رکھتا ہے کہ سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک ایسا عادل جو اپنی عدالت میں نمایاں ہو، اعلیٰ درجے کی عدالت رکھتا ہو، تو اس ایک عادل کی گواہی سے ہی دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے، دوسری گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس جو اس بات کی دلیل ہے وہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے۔ امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب الہبہ میں یہ روایت لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان کے پاس بنو سہیب آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے 2 گھر اور 1 حجرہ دوں گا۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب خلیفہ معاویہ تھا اور معاویہ کی طرف سے مروان مدینے کا حاکم تھا۔ جب بنو سہیب نے مروان سے آ کر یہ کہا تو مروان نے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو گواہ پیش کرو۔ تو بنو سہیب نے خلیفہ ثانی کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو گواہی کے لیے پیش کیا، اور عبداللہ نے کہا کہ واقعاً یہ سچ کہہ رہا ہے، پیغمبر نے ایسا کہا تھا۔ جب عبداللہ کی بات کو مروان نے سنا تو بنو سہیب کو 2 گھر اور 1 حجرہ عطا کر دیا، اسے دے دیا۔ عمدۃ القاری جو اہل سنت کی معتبر ترین کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا کہ علامہ بدر الدین عینی صاحب صحیح بخاری کی اس روایت کی وضاحت کرتے ہوئے، شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قال ابن تین، علامہ ابن تین کا یہ کہنا ہے کہ مروان کا ایک گواہ کے ذریعے سے فیصلہ کرنا 2 احتمالات میں سے کوئی ایک رکھتا ہے، یعنی 2 احتمالات سے خالی نہیں ہے، یا یہ احتمال ہوگا یا یہ احتمال ہوگا۔ پہلا احتمال، وہ کہتے ہیں کہ حاکم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مال اللہ سے، اللہ کے مال سے مستحق کو عطا کر سکتا ہے، اور یہ حکم مال فے کے ساتھ خاص ہے۔ اب اس بات پر، ان کی اس وجہ پر ہم ایک سوال ان سے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب ایک حاکم کو یہ اختیار حاصل ہے تو پھر خلیفہ کا اختیار تو اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ تو جب ایک خلیفہ کے پاس ایک گورنر سے، ایک حاکم سے کہیں زیادہ مال فے میں یہ اختیار ہوتا ہے، تو پھر خلیفہ اول نے جناب سیدہ کے دعوے کو قبول کیوں نہیں کیا؟ جناب سیدہ بھی جو فدق مانگ رہی تھی وہ مال فے ہی تھا، انہوں نے جناب سیدہ کو عطا کیوں نہیں کیا؟ یعنی اس ایک احتمال کے ذریعے سے بھی ہمیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حقانیت نظر آتی ہے۔ ہمیں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول کی بیٹی حق پر تھی، بطول حق پر تھی۔ دوسری بات وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی عدالت میں اعلیٰ درجے کا عادل ہو، اپنی عدالت میں نمایاں ہو، تو اس ایک عادل کی گواہی سے ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس ایک عادل شخص کی گواہی ہی اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، دوسرے عادل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہاں پر بھی ان لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، کیا عبداللہ بن عمر، جس کی ایک گواہی کے ذریعے سے مروان نے فیصلہ سنا دیا، اس عبداللہ بن عمر کی عدالت میرے مولا علی کی عدالت سے زیادہ ہے؟ اس کی عدالت میرے مولا علی کی عدالت سے زیادہ معتبر ہے؟ لاکھوں عبداللہ بھی آ جائیں تو میرے مولا علی کی عدالت تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ میرا مولا علی عدالت میں مثل پیغمبر ہے، اور اس کی دلیل ہم نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ ایک طرف ان کے عقائد میں ایک ایسا عادل جو اپنی عدالت میں نمایاں ہو، اس کی ایک گواہی ہی کافی ہے، دوسری طرف خلیفہ اول جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی گواہی پر جناب سیدہ سے کہتے ہیں کہ سیدہ دوسری گواہی کو پیش کرو، تو کیا یہ آل محمد پر ظلم نہیں ہے؟
انہی کے عقیدے کے مطابق آل محمد پر ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ مولا علی پر ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رسول کی بیٹی حق پر تھی، جناب سیدہ حق پر تھی، بطول سچی تھی؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے؟ آل محمد پر اور کتنا ظلم کیا جائے گا؟ مسئلہ فدق میں ایک ایک منزل پر ہمیں آل محمد کی حقانیت نظر آتی ہے، آل محمد کی سچائی نظر آتی ہے، آل محمد کی صداقت نظر آتی ہے۔ کل ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس بات کو واضح کریں گے کہ خلیفہ اول نے مولا علی علیہ السلام کی گواہی کو تسلیم نہ کر کے قرآن کی بھی مخالفت کی ہے اور سنت مصطفیٰ کی بھی مخالفت کی ہے۔ اس بات کی وضاحت ہم انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔